السلام علیکم دوستو، امید کرتے ہیں کہ آپ سب خیریت سے ہوں گے۔ برصغیر میں صحابہ اکرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی آمد کی اگلی ایپیسوڈ میں خوش آمدید۔ دوستو، برصغیر پاک و ہند میں اشاعتِ اسلام کا آغاز نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی حیات مبارکہ میں ہو چکا تھا۔ عہد صحابہ میں اس میں تیزی آئی۔ یہاں ہم ان واقعات اور روایات کا جائزہ لیں گے جو اس بات کو پائے تحقیق تک پہنچاتی ہیں کہ جس طرح عرب میں آباد ہندی اقوام میں اسلام بہت زیادہ مقبول ہوا تھا اور ان کی اکثریت اس کے دامن رحمت سے وابستہ ہو گئی تھی، اسی طرح برصغیر پاک و ہند میں بھی پہلی صدی ہجری کے ابتدائی اشروں میں اسلام ایک دین رحمت کے طور پر متعارف ہو چکا تھا۔ چنانچہ یہاں کے عوام و خواص نے اسلام اور رسول اسلام صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے براہ راست تعلق پیدا کرنے اور اسلام کو سمجھنے کی کوششیں شروع کر دی تھیں۔ برصغیر کے لوگوں کے اسلام کے ساتھ تعارف میں بہت زیادہ دخل عرب میں آباد ہندوستانی اقوام کا مسلمان ہو جانے سے تھا۔ ہندوستان اور ہندیوں کے ساتھ عربوں کے تعلقات ہزاروں برسوں سے بحری اسفار کے ذریعے استوار تھے۔ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بہت سے صحابہ رضی اللہ تعالی عنہ اور دور صحابہ رضی اللہ تعالی عنہ کے بہت سے دیگر مسلمان عرب بھی بحری اسفار اختیار کرتے تھے۔ ایسے ہی بہت سے صحابہ اور اوائل دور کے بہت سے مسلمان عربوں کے ذریعے اول حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی نبوت کا چرچا اور اسلام کا پیغام ہندوستان تک پہنچا۔ خاص طور پر نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی مدنی زندگی کے آخری سالوں میں، جبکہ اسلام ایک حکمران طاقت کے طور پر پورے عرب کو اپنے تسلط میں لے چکا تھا اور عرب کے لوگوں کی اکثریت دائرہ اسلام میں داخل ہو چکی تھی، اسلام کی روشنی مسلمان عرب تاجروں کے ذریعے ساحل ہند تک اپنی پوری آب و تاب کے ساتھ پہنچی۔ ہندی لوگ اسلام سے متاثر ہوئے، بلکہ قرائن بتاتے ہیں کہ بہت سے ہندی لوگ اسلام قبول کر کے مسلمان ہو گئے تھے۔ چنانچہ ایک ہندوستانی راجا نے حضور نبی کرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ میں اپنی عقیدت کے اظہار کے لیے زنجبیل یعنی ادرک کا تحفہ بھیجا، جسے حضور علیہ السلام نے قبول فرمایا۔ چنانچہ امام حاکم نے مستدرک میں اس واقعہ کو مشہور صحابی حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت کیا ہے کہ ہندوستان کے ایک راجا نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ میں زنجبیل کا بھرا ہوا ایک گڑا تحفہ بھیجا۔ آپ نے صحابہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اس کا ایک ٹکڑا کھلایا اور مجھے بھی اس میں سے ایک ٹکڑا کھلایا۔ اس طرح کے اور واقعات بھی تاریخ کے صفحات میں موجود ہیں۔ بزرگ بن شہریار ناخدا نے اپنی شہرائے آفاق کتاب عجائب الہند میں برصغیر میں اسلام کے وارد ہونے کے اسباب میں بہت سے واقعات لکھے ہیں۔ اس کے مطابق ہندوستان میں سب سے پہلے سرندیپ کے لوگ اسلام سے متاثر ہوئے اور انہوں نے حضور علیہ السلام کی خدمت میں ایک وفد بھیجا۔ بزرگ بن شہریار ناخدا نے لکھا ہے کہ سرندیپ اور اس کے گرد و نواح کے لوگوں کو جب نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا اعلان نبوت کی خبر پہنچی تو انہوں نے اپنے ایک صاحب فہم شخص کو مدینہ بھیجا اور اسے کہا کہ وہ آپ کے پاس جائے اور آپ کے حالات اور جس چیز کی آپ دعوت دیتے ہیں اس کی تحقیق کرے۔ لیکن اس آدمی کو راستے میں کچھ مشکلات پیش آ گئیں۔ جب وہ مدینہ پہنچا تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم وصال فرما چکے تھے۔ حضرت ابوبکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی وفات پا چکے تھے۔ اس نے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اس وقت خلیفہ پایا، چنانچہ آپ سے نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دین کے بارے میں دریافت کیا۔ پس انہوں نے اسے خوب کھول کر اور واضح کر کے حضور علیہ السلام کے دین کے بارے میں بتایا۔ بزرگ بن شہریار ناخدا کہتا ہے کہ وہ نمائندہ واپس سرندیپ کے لیے روانہ ہوا۔ راستے میں مکران کے قریب اسے موت نے آ لیا۔ اس کا ملازم جو اس کے ساتھ تھا سرندیپ پہنچا اور لوگوں کو تمام حالات بیان کیے۔ اہل سرندیپ اسلام، پیغمبر اسلام اور خلیفۃ المسلمین کے بارے میں سن کر بڑے متاثر ہوئے۔ انہوں نے اس خادم کی بتائی ہوئی بہت سی باتوں کو اپنا لیا
بزرگ بن شہریار ناخدا کا کہنا ہے کہ سرندیب والوں میں تواضع، انکساری اور بہت سے دیگر اسلامی آداب اسی خادم کی بتائی ہوئی باتوں کی وجہ سے آج تک چلے آ رہے ہیں۔ ان لوگوں کی اسلام اور مسلمانوں سے بے پناہ محبت کا سبب بھی یہی ہے۔ چنانچہ عرب کے مسلمان تاجر سرندیب میں مستقل رہنے لگ گئے۔ یہی عرب تاجر تھے جن کے اہل و عیال ایک جہاز کے ذریعے واپس سرزمین عرب کو جا رہے تھے کہ سندھ کے اطراف میں سمندری ڈاکوؤں نے انہیں لوٹ لیا۔ انہی کا انتقام محمد بن قاسم ثقفی کے سندھ پر حملے کا بڑا سبب بنا۔ بعد میں سرندیب سے اسلام کی یہ روشنی آہستہ آہستہ مالدیپ، لکادیپ اور ملیبار تک پھیلتی چلی گئی۔ برصغیر میں پہلی صدی ہجری میں اسلام کے پھیلاؤ کے حوالے سے کنوج کے راجہ اور رتن ہندی کی روایات بھی ملتی ہیں۔ ان دونوں نے بہت طویل عمر پائی۔ یہ دونوں مسلمان تھے۔ ان کا دعویٰ تھا کہ وہ صحابی ہیں، لیکن اہل جرا اور نجد کے ہاں ان کا صحابی ہونا پایہ ثبوت کو نہیں پہنچتا۔ البتہ ان کے مسلمان ہونے اور طویل العمر ہونے میں کسی کو کلام نہیں، جس سے یہ امر پایہ ثبوت کو پہنچ جاتا ہے کہ اسلام کی روشنی پہلی صدی ہجری کے ابتدائی اشروں میں برصغیر پاک و ہند تک پہنچ چکی تھی۔ دوستو، اسی طرح ذخیرہ احادیث میں صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بحری سفروں کے بہت سے تذکرے موجود ہیں، جن میں سے چند ایک کا ذکر خالی از دلچسپی نہ ہوگا۔ اسلام کی پہلی ہجرت جو نبوت کے 5ویں سال صحابہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حبشہ کی طرف کی بحری راستے سے ہوئی تھی۔ ایک دفعہ قبیلہ اشر کے تقریباً 52 مسلمان سمندر کے راستے سے یمن سے مدینہ منورہ روانہ ہوئے، مگر ہوا کا رخ بدل جانے سے یہ لوگ حبشہ پہنچ گئے۔ وہاں پر مقیم مسلمانوں نے ان کا استقبال کیا اور انہیں اپنے پاس ٹھہرایا۔ بعد میں غزوہ خیبر کے موقع پر انہیں ساتھ لے کر مدینہ حاضر ہوئے۔ انہیں اہل سفینہ کا لقب ملا۔ یہ سب لوگ صحابی تھے۔ یہ واقعہ صحیح مسلم میں موجود ہے۔ ایک مرتبہ شکاری صحابہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ایک جماعت حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی خدمت میں حاضر ہوئی اور عرض کیا، ہم لوگ سمندر میں سفر کرتے ہیں اور تھوڑا سا پانی اپنے ساتھ رکھ لیتے ہیں۔ صحیح مسلم کی ایک روایت میں آیا ہے کہ لخم اور جذام کے 30 آدمی ساتھ لے کر مشہور صحابی رسول حضرت تمیم داری رضی اللہ تعالیٰ عنہ بحر روم کے سفر پر گئے، مگر مخالف ہوا کی وجہ سے چھوٹی چھوٹی کشتیوں پر سوار ہو کر ایک جزیرہ میں پہنچ گئے۔ خطیب بغدادی نے حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت کیا ہے کہ ایک عورت نے سمندر کا سفر کیا اور منت مانی کہ وہ 1 مہینے کے روزے رکھے گی، پھر وہ روزے رکھنے سے پہلے مر گئی۔ اس کی بہن نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ میں حاضر ہوئی۔ آپ نے فرمایا کہ تو اس کی طرف سے روزے رکھ۔ صحیح مسلم میں ہے کہ فتح مکہ کے موقع پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے شراب، مردار، خنزیر اور بتوں کی خرید و فروخت کی حرمت کے بارے میں اعلان فرمایا، تو لوگوں نے عرض کی، مردار کی چربی کے بارے میں کیا حکم ہے کہ اسے کشتیوں، چمڑوں اور چراغوں میں استعمال کیا جاتا ہے؟ فرمایا وہ بھی حرام ہے۔ دوستو، یہ تھی ہماری آج کی ویڈیو۔ امید کرتے ہیں کہ آپ کو پسند آئی ہوگی۔ سیریز کی اگلی ایپیسوڈز میں ہم ان چند صحابہ کرام کا ذکر کریں گے کہ جو برصغیر پاک و ہند میں تشریف لائے۔ ہمارے ساتھ جڑے رہنے کے لیے چینل کو سبسکرائب کیجیے گا، بیل آئیکن پہ کلک کیجیے گا تاکہ آئندہ آنے والی تمام ویڈیوز کا نوٹیفیکیشن آپ کو مل سکے۔